چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار۔ صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لے آئیں۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ، جسٹس منصور علی شاہ، اٹارنی جنرل موجود تھے۔ بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ باقیوں کی کر دیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ 6 ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے۔ آپ دوسروں سے شفافیت مانگیں اور احتساب کریں مگر اپنا نہ کریں، ایسی بات میں وزن نہیں ہوتا، فیصلوں کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے سپریم کورٹ کے جج تھے، ان پر الزام لگائے گئے، سپریم جوڈیشل کونسل نے اس جج کو برطرف کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے جج کو بد انتظامی پر برطرف کیا گیا ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا کہ اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں، جب تک اس کا اعتراف نہ کریں تو درست سمت گامزن نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے میں روٹ کی خلاف ورزی۔ اسلام آباد پولیس نے روٹ کی خلاف ورزی اور پتھراؤ پر استغاثہ تیار کر لیا۔ استغاثہ میں عمر ایوب، زرتاج گل، عامر مغل، شعیب شاہی نامزد، سماویہ طاہر، راجہ بشارت سمیت 50 رہنماؤں کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق کارکنان نے پتھروں اور ڈنڈوں سے پولیس پر حملہ کیا۔ پولیس نے شیلنگ کر کے تحریک انصاف کے متعدد کارکنان کو پکڑا۔ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کہنا اس عہدے کی توہین ہے۔ وزیر اعلیٰ کو عدالت بلائے تو کہتے ہیں بیمار ہوں۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور امیر مقام کی نیوز کانفرنس۔ امیر مقام بولے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کارکردگی کا اکاؤنٹ خالی ہے۔ عوام نے تحریک انصاف کا کل کا جلسہ مسترد کر دیا۔ جلسے کے لیے لوگ نہیں آئے تو یہ گالیوں پر اتر آئے۔ خیبر پختونخوا میں حصے اور شیئر پر لڑائی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ اندر سے کھوکھلے انسان صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں۔ اسٹیج پر چڑھ کر خاتون کو للکارنے والا دہشت گردوں اور مجرموں سے ڈرتا ہے۔ تحریک انصاف کے جلسے میں جو کچھ ہوا، ہمارا موقف درست ثابت ہوا۔ اس قسم کی سیاست اور جلسوں کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے اب لاہور میں جلسے کا اعلان کیا ہے، یہ آئیں لاہور، اٹک پل کراس کر کے دکھائیں۔ طلال چودھری بولے کہ وزیر اعلیٰ کے پی دن میں بڑھ کے مارتے، رات کو پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ جان بوجھ کر پولیس پر حملہ کیا گیا، ہنگامہ آرائی اور حملہ کرنے والے جیل جائیں گے۔ سیاسی انتشار ختم کرنے کے لیے کتنی ہی کڑی قانون سازی ہو کریں گے۔ جلسے میں ہر کوئی اڈیالہ کے مجرم کی بات کرتا رہا جس نے چوری اور کرپشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے اراکین کو عشائیہ دیں گے۔ جے یو آئی ایف اے کے اراکین پارلیمنٹ کو بھی شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم ملکی معاشی صورتحال اور مجوزہ قانون سازی پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایوان صدر میں بھی پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کے لیے عشائیہ کا اہتمام۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی شرکت۔ شرکاء کو آئندہ ہونے والی اہم قانون سازی پر بریف کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا ایک اور شیڈول جاری۔ پاکستان کا قرض پروگرام آئندہ اجلاس میں بھی شامل نہیں۔ 18 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں سرینام کا 7واں جائزہ شیڈول شامل۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو تاحال بیرونی فائنانسنگ کا گیپ پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پیشگی شرائط پوری ہونے کے بعد پاکستان کا ایجنڈا آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پیش ہوگا۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان معاہدہ 12 جولائی کو ہوا تھا۔ پی ایس 112 میں ووٹوں کی دوبارہ سے گنتی کی درخواست مسترد۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست رد کر دی۔ درخواست گزار نے کہا کہ پی ٹی آئی امیدوار سربلند خان نے 16,000 سے زائد ووٹس حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے ریٹرننگ آفیسر کی ملی بھگت سے دوبارہ سے گنتی کا فیصلہ کرایا۔ دوبارہ گنتی میں درخواست گزار کے 6,000 سے زائد ووٹس مسترد کر دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل اظہر عباری نے کہا کہ دوبارہ گنتی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ عدالتوں کے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا۔